دلائل دیے گئے۔ تمام فریقین کی جانب سے جب دلائل مکمل ہو گئے تو عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ وہ مقدمہ جو ایک مدت سے ساری قوم کو پریشان کر رہا تھا اور ساری مملکت اور ساری ریاست جو ہے ایک تعطل کا شکار ہو چکی تھی، اور محترم نواز شریف صاحب کی ضد نے جسے یہاں تک پہنچایا ہے، آج الحمدللہ وہ مقدمہ جو ہے پایۂ تکمیل تک پہنچا، اور آج اس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس مقدمے کی بنیاد یہی تھی کہ عوام کے حقوق، بنیادی حقوق، عوام کی تمام ٹیکسوں سے وصول شدہ پیسے جس سے سارا ریاست کا ڈھانچہ چل رہا تھا، اس پیسے کو جس بے دریغی سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جس طرح اس کا مصرف کیا گیا، جس طرح عوام کو غربت کی دہلیز میں دھکیل کر اتنا مقروض کر دیا گیا کہ آج ہر بچہ 1.5 لاکھ روپیہ قرض کے نیچے پیدا ہو رہا ہے، جس میں ہماری نسلیں پاکستان کی آئندہ ادا کریں گی۔ اس مسئلے کو ہم نے سب سے پہلے اٹھایا تھا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ آپ اس بنیادی ادارے کے پاس اس کو لے کر جائیں، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، جس کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ شفافیت سے اس ایوانوں میں ان لوگوں کو بھجوانے کی ضمانت دے، ضامن بنے جن ایوانوں نے آگے اسمبلیوں میں جا کر قانون سازی بھی کرنی ہے اور اسی سے مترشق حکومتیں بھی بننی ہیں، اور جنہوں نے 5 سال اس ملک کے مقدر کو سنوارنا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سنوارنے کی بجائے انہوں نے الٹا اپنی تجوریاں بھرنا شروع کر دیں۔ ہم پر الزام لگا پیپلز پارٹی پر جب دھرنا ہوا کہ ہم نے پارلیمان کو مضبوط کیوں کر کیا، اور ہم بھی سڑکوں پر آ کر اس کو کیوں نہیں اسی وقت گرایا۔ لیکن ہم نے سوچا اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم جمہوریت کو مضبوط کر کے اس کو موقع دیں گے، اور آپ دیکھیں کہ اس موقع کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر بجائے اس کے کہ سمر سے نواز شریف صاحب اور بادشاہ سلامت بنتے چلے گئے، اور پھر ایک شہنشاہی خانوادے کے طور پر انہوں نے منمانیاں شروع کر دیں۔ اور جب یہ ہم نے الیکشن کمیشن میں جب پٹیشن ڈالی اور نااہلی کی محترم نواز شریف صاحب، محترم شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، کیپٹن صفدر اور حمزہ شریف کے خلاف، تو باقی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئیں۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نے دیکھا اور ساری قوم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں کتنا کردار جو تھا، کتنا مؤثر تھا۔ اور آج کی یہ جو کارروائی آپ نے دیکھی ہے، آج کی یہ پٹیشن دیکھی ہیں سپریم کورٹ میں، اگر آپ ہماری پٹیشن الیکشن کمیشن کی دیکھیں تو آپ کو تمام وہ الزامات، تمام وہ شواہد اور ثبوت وہی نظر آئیں گے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے محترم نواز شریف صاحب اور اس کے شاہی خاندان کے خلاف جن شواہد کو شامل کیا ہے وہ سارے موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس طریقے سے جو ذمہ دارانہ سیاست کا ثبوت دیا ہے، اور اب بھی بلاول بھٹو زرداری چیئرمین صاحب نے ہمارا سارا یہ جو وفد ہے، ہم پوری اس سماعت کے دوران اس لیے بھی آئے ہیں کیونکہ ہم آئین کے خالق بھی ہیں، اور جس طرح سے یہ نواز شریف اور اس کا خانوادہ جو اس چیز کا عادی ہے کہ وہ عدالتوں پر حملے کروا دیتا ہے جب وہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ فیصلہ شاید ان کے خلاف آئے، اور جس طرح سے وہ دھونس دھمکیاں آج باہر دے رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ کی بھی ضامن کی حیثیت سے ہم حفاظت کریں گے، عوام پاکستان حفاظت کرے گی، آئین کی حفاظت کرے گی، ریاست کی حفاظت کرے گی، اور اس لیے ہم نے متواتر اور مسلسل یہاں دیا ہے۔ اور الحمدللہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ 13 جو نکات جے آئی ٹی کو سپورٹ کیے گئے تھے سپریم کورٹ کی جانب سے، پہلے تو سبھی کا جواب جو ہے جے آئی ٹی نے نواز شریف کے خلاف دیا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہی اصل ان جائیدادوں کا
ان دولتوں کا مالک ہے، اور یہ سارے بینامی ٹرانزیکشنز ہیں. اور اسی طرح آج جو یہ جس پورے ہفتے میں جو بحث ہوئی ہے اس کے ان کے وکلاء نے کسی ایک نے بھی اس کا جواب نہیں دیا. بارہا جج صاحبان کہتے رہے کہ آپ صرف ٹریل بتا دیجئے گا اور آپ اس طرح سے بڑے آزادانہ جا سکتے ہیں. لیکن نہ صرف وہ جو 7 ماہ پہلے سپریم کورٹ، نہ صرف یہ 60 دن جو JIT، نہ صرف یہ موقع جو سپریم کورٹ نے اب دوبارہ دیا، بلکہ آج تک انہوں نے کوئی ایسی شواہد نہیں پیش کی. اور اب نوشتہ دیوار ہے. محترم نواز شریف صاحب بھی جائیں گے، ڈسکوالیفائی ہوں گے، ان کے جو دوسرے رفقا ہیں وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے جو ہولڈر آف پبلک آفس ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ توہین عدالت اور جعل سازی اور جعلی کاغذات اور جھوٹے بیانات کی پاداش میں 476 میں سپریم کورٹ سے ان کو سزا بھی ملے گی، اور باقی کے جرائم کے بارے میں ان کے خلاف ریفرنسز کھلیں گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے فیصلہ بھی آئے گا، اور 14 اگست کو صحیح معنی میں پاکستان کی عوام کو آزادی ملے گی. آزادی اس مافیا سے جو سسیلین مافیا ہے، آزادی اس گاڈ فادر سے جس کا خود سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فتویٰ دیا ہے. اور اب یہ بات کریں گے جناب. شکریہ. بس ایک دو جملے اور پھر کیرا صاحب بھی کچھ عرض کریں گے. وہ یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا اس حکمران جماعت کی جو اسٹریٹجی اس وقت ہے، جو سینہ زوری والی اسٹریٹجی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ صبر کا پیمانہ ججوں کا میں سمجھتی ہوں لبریز ہو رہا ہے. آپ نے کل دیکھا لواری ٹنل میں بھی انہوں نے کیا للکار دی ہے. انہوں نے کہا یہ JIT کو میں نہیں مانتا، یہ کیسا احتساب ہے، یہ استحصال ہے، میں اس کو بھی نہیں مانتا. اب یہ کس کو للکار دے رہے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کی JIT اور یہاں کے اسٹیبلشمنٹس کو للکار رہے ہیں. میں آپ سے دعوے سے کہہ دوں گی کہ اگر پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر یہ کہتا تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے. اور اس طرح کی للکار جو ہے، آج کچھ کورٹ کو یاد بھی دلایا، فاضل ججوں کا تحمل ہے کہ یہ بار بار للکار کہہ رہے ہیں، کسی کو کٹ پتلی کہہ رہے ہیں. تو بابا کھل کے آئیں، کیوں ان کے پر جل رہے ہیں؟ کھل کے آئیں اور بتائیں کون نچا رہا ہے، کس کو نچا رہا ہے. اگر ہماری بات کرنے کی جرت ہو رہی ہے، جو روز روز ہو بھی رہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید نے میرے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا، اور زرداری صاحب احتساب عدالتوں کو بھی فیس کریں گے، وہ تو کر چکے ہیں، وہ کسی پیلس کا سرور نہیں لے چکے. اور ہمارے پرائم منسٹر سر تسلیم خم کر کے کھڑے رہے، انہوں نے ہر فیصلہ قبول کیا. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی نیشنلائز کی، تو انہیں یہ کیوں نہیں بتاتے ملک سے، کہ شیئر کیوں نہیں کرتے کہ یہ اتفاق فاؤنڈریز کو 1 روپے کے عوض میں ان کے محسن ضیاء الحق نے ان کو دیا واپس. ہم نہیں کہہ رہے یہ ماشاء اللہ کی باقیات ہیں یا کتنے کروڑ انہوں نے ان سے لیے ہیں، ہم یہ سب نہیں کہہ رہے. مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہنا ہے آپ کھل کے سامنے آئیں، اور ہمت ہے تو بات کریں، نہیں تو لواری ٹنل اور ادھر ادھر زخمی شیر اب کھمبا نوچ رہا ہے. یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ پرائم منسٹر کا منصب یہاں تک پہنچ گیا ہے. شکریہ. بہت شکریہ جی. بہت ساری باتیں ہو گئی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہو گئی. آپ تھوڑا سا بیٹا بیٹھ دو، کیرا صاحب کے منہ پہ آ رہے ہو. تھینک یو. آج کیس کنکلوڈ ہو گیا سپریم کورٹ کے اندر، اور توقع ہے کہ جلد اس کا فیصلہ آ جائے گا. جیسے کھودا صاحب کیونکہ سینئر وکیل ہیں فرما رہے ہیں کہ توقع ہے اگلے ہفتے میں آ جائے. ہمیں توقع ہے کہ جلد فیصلہ آ جائے گا اور قوم اس عدم یقینی سے باہر آئے گی. فیصلہ جو بھی آئے گا اس کا تو ہمیں پتہ نہیں. جتنے آرگومنٹ ہم نے ابھی تک عدالت کے اندر سنے ہیں ایز لے مین، ایز پولیٹیکل ورکرز، جو عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ نوشتہ دیوار یہی ہے کہ میاں صاحب کے لیے کوئی بہتری کی دیوار کا کوئی سبب نہیں ہے. اور اگر ہم سمجھتے ہیں ان کی بات دیکھتے ہوئے، ان کو سنتے ہوئے، ان کے ساتھیوں کے لہجے اور خود وزیر اعظم کی گھبراہٹ اور کل لواری ٹنل میں ان کی گفتگو، تو یوں لگتا ہے کہ عدالت نے بھی یہ سوچا کہ انہیں کیا کہنا ہے. بھائی مجھے پتہ ہے میں نے کیسے کہا. جو کل ان کی حالت تھی، جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، عدالت اس معاملے کو بڑی بہتر جانتی ہے. لہذا ہمارا خیال ہے کہ عدالت نے سمجھا کہ بجھتے ہوئے چراغ کو بھبکے مارنے لے رہے ہو، اس نے بجھ تو جانا ہی ہے، اس کی فیٹ تو لکھی گئی ہے.
बजाय इसके कि इनको कंटेम्प्ट नोटिस दें, मेन नोटिस में ही पारित कर लेते हैं। शायद ऐसा हो, मैं नहीं कह रहा कि ये ऐसा होना है, शायद ऐसा हो, वरना जो कुछ कल मियाँ साहब ने JIT को और PTI को और बाकी इदारों को कहा है, वो धमकियां हुक्मरान वक्त की मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। और आज शेख रशीद ने दुरुस्त कहा, उन्होंने अदालत की तवज्जो आज इस तरफ दुरुस्त दिलवाई कि जनाब आप उस JIT के मुहाफिज बनिए। ये अगर बच के निकल गए तो फिर उस JIT को और पता नहीं और किस किस को कौन बचा पाएगा इनसे। सो हम समझते हैं कि मियाँ साहब जो घबराहट है इनके दोस्तों, इनके साथियों, इनके स्पोक्स पर्सन के चेहरों पे, इनके लहजों में, और जो गाली गलौज पे उतर आए हैं, इन्हें भी अपनी तकदीर के फैसले का पता चल गया है। और हम समझते हैं कि तारीख ने आज इस आला अदालत के जज साहबान के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। कई मौके इस मुल्क के अंदर आए जब अदालत इस मुल्क की तारीख बदल सकती थी। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की तारीख बदलने के वो मौके उस तरह इस्तेमाल नहीं हो पाए, बल्कि कई सूरतों में, भुट्टो केस में और बाकी सूरतों में वो रिवर्सल्स हुई। आज वो मौका है कि आप इस मुल्क के अंदर बाबा एक कौम का, करप्शन के खात्मे का, गुड गवर्नेंस का, बेहतर गवर्नेंस का वो सारा काम मुकम्मल करें, उस एजेंडे पे पाकिस्तान को वापस खड़ा करें। और दूसरा ये कह रहे हैं हम पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। ओ भाई, आप पे मोटरवे में पैसे खाने का 1993 से इल्ज़ाम है, आप पे MCB, आप पे UBL, आप पे प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड से पैसे खाने का इल्ज़ाम है, आप पे नंदीपुर से पैसे खाने का इल्ज़ाम है, आप पे बड़ा वाज़े तौर पे मेट्रो बस में पैसे खाने का रिकॉर्ड का इल्ज़ाम है, आप पे मोटरवे के बहुत सारे अरबों सैकड़ों अरब रुपए खाने का इल्ज़ाम है। जिस प्रोजेक्ट का हिसाब लेना शुरू हुआ, कभी LDA प्लाजा को आग लगी कि मेट्रो बस का रिकॉर्ड जल जाए, 22 लोग जल गए, किसी को नहीं पूछा गया। कभी आप नेस्पा के रिकॉर्ड को आग लगवा देते हैं ताकि ये ना पता चले कि मोटरवेज की ओरिजिनल कास्ट क्या थी। और आपको कह रहे हैं कि आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, आपके कारोबार बियॉन्ड मीन्स हैं, आपके अपने दोस्त मान रहे हैं, आपको JIT कह रही है, आपको अदालत कह रही है, फिर भी डटाई से कह रहे हैं हम पे कोई इल्ज़ाम नहीं है। हमें बता दो दे हमारे पे इल्ज़ाम क्या है। कल जज साहबान ने बताया इल्ज़ाम क्या है। आज भी अगर शक है तो वो कहते हैं ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, और गुल भी इतना ही सादा है कि मीर क्या सादा है, मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब। यानी मियाँ साहब जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, सारी दुनिया को पता है। इतनी सादगी है, सादगी नहीं है, बेचारे करें क्या। थैंक यू। मैं सिर्फ एक दो फिक्रे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये केस पे सवाल जो बुनियादी आया है वो यही था कि मनी ट्रेल का बताएं, आज तक यही कहा जा रहा है। ये सेनेट के रिकॉर्ड में पड़ा है, ये बुनियादी तौर पर मोटरवे 8 अरब रुपए का कंसीव हुआ था, जो पहले सबसे कंसीव हुआ था। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में एक स्विट्जरलैंड की फर्म थी, उसने 8 अरब रुपए में कहा था कि हम बनाकर देते हैं, उसको 31 अरब पे लेकर गए। और वही दौर है 90 से 93 का, जिसमें से पैसे लेकर ये फ्लैट्स खरीदे गए, इनकी जायदाद 100 गुना बढ़ी। ये वही दौर है, और वो बात आज तक जारी है। मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये चीजें आज भी वो कर रहे हैं, और कहते हैं एक पैनी का बताएं इस दौर में। मैं बताता हूँ, ये न्यू एयरपोर्ट 36 अरब का था, मियाँ साहब आप 125 अरब पे ले गए, जबकि उसका 80 से 90% काम मुकम्मल हो चुका था। ये नीलम झेलम हाइडल प्रोजेक्ट 274 का था, मोहतरमा के दौर में शुरू हुआ था 89 में 15 अरब से, ये 274 पे था। आप पहले 404 अरब पे लेकर गए, आप 500 अरब पे लेकर गए। नंदीपुर 14 अरब से शुरू हुआ था, 86 अरब पे लेकर गए। कोई एक प्रोजेक्ट इन्होंने कहा रिकॉर्ड। सो ये है, मैं समझता हूँ कि इनको भी वापस जाना चाहिए उन अदालतों में, और इनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल होने चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये रेफरेंसेस इनके खिलाफ भेजेगी। मेरा सवाल ये है कि कल वज़ीर आज़म ने आप सब इस्तीफा मांगने वालों से कहा कि पहले तो मुंह धोकर आए और फिर एक शर्म का लफ्ज़। आपसे एक सवाल ये है कि आपने कहा था कि हम वज़ीर आज़म के खिलाफ सेनेट में करारदाद लाएंगे, कल आपकी प्रोग्राम होगा, करारदाद क्या जी इंशाल्लाह करारदाद फिर भी आएगी, क्योंकि मेंबरान पूरे नहीं हो पा रहे थे।
ان کے بھی اور ہمارے بھی. اور ریکوزیشن کا سیشن ہمیشہ جولائی میں اسی طرح ہوتا ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ بھرپور ممبرشپ ہو اور ایک پاورفل میسج جائے کہ عوام اور اپر ہاؤس جو ہے، کم از کم اپر ہاؤس ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی اس قسم کی لارج سکیل کرپشن اور جو انہوں نے ملک کا حال اس وقت کر دیا ہے، جو ہر چیز معطل ہوئی ہوئی ہے، ہر چیز ان کے ڈپارٹمنٹس یعنی کہ پارلیمان کے ڈپارٹمنٹس بھی، پیچھے جو کام کرنے والے سیکریٹریٹ، ہر چیز معطل پیرالائز ہوئی ہوئی ہے. تو اس سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں راستے نکالنے پڑیں گے اور انشاءاللہ ہم پیپلز پارٹی کم از کم اس میں پوری اترے گی. آپ منہ دھلانے کی بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب نے تو سارے کیسز فیس کیے ہیں. میں نے کہا آپ سے کہ پہلے کہاں سے وہ کبھی بھاگ کے گئے ہیں ملک سے، ہر کیس فیس کیا ہے دلیری سے بغیر کسی، اور کوئی کنوکشن نہیں ہوا ہے. لیکن اس کا تو بلکہ ازالہ دینا چاہیے ملک کو، قوم کو، کہ آپ نے اتنے سارے 12-13 سال جیل فیس کیے. تو واٹ از گوئنگ آن؟ ہم جو کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو استعفیٰ دیں، تو 2 جج صاحبان ان کے خلاف فیصلہ دے چکے ہیں. 3 جج صاحبان نے جو جے آئی ٹی بنائی تھی، آج اس جے آئی ٹی کی 3 جج صاحبان نے بھری عدالت میں بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے، سارے وکلاء نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں میاں صاحب، 5 میں سے 2 جج صاحبان کے فیصلے آ گئے تھے اور 3 جج صاحبان کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی آپ کو نہیں، آپ کے پورے خاندان کو گناہ گار ڈکلیئر کر چکی. اور یہ جو تو تکار پہ اتر آئے، شرم کرو، یہ کرو، وہ کہتے ہیں نا ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. ویسے ایک منٹ منہ ویسے ان کو دھونا چاہیے جن کے منہ پہ کالک لگی ہے. وہ بھی پر امید ہے کہ پرائم منسٹر اس کیس سے نکلیں گے، آپ پر امید ہے کہ پرائم منسٹر پھنس جائیں گے، نااہل ہوں گے. اگر دونوں صورتوں میں آپ اس تحریک کو کیسے آگے بڑھائیں گے کہ پرائم منسٹر نااہل نہیں ہوتے، تو کیا اپوزیشن پرعزم ہے اکٹھے ہو کے اس کیس کو آگے بڑھائیں؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پہ مبنی بات ہی نہیں رہ گئی. یہ جو آپ بھی سن رہے ہیں اور ہم بھی سن رہے ہیں، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی اگر کی. تھینک یو. آپ دیکھ رہے تھے پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ عوام کی ٹیکسز پہ پیسہ وصول کیا گیا اور اس کا غیر آئینی، غیر قانونی استعمال کیا گیا. ہم نے اس مسئلے کو سب سے پہلے اٹھایا تھا. عوام کو غربت کی دہلیز پر دھکیلا گیا ہے، ملک کو سنوارنے کے بجائے اپنی تجوریاں بھری گئی ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑی ہے. نواز شریف ہی تمام پراپرٹی کے مالک ہیں اور حکومتی وکلاء کوئی جواب نہیں دے سکے. 13 سوالات کے جوابات بھی پیش نہیں کیے گئے. حکومت کے لیے پریشانی مزید بڑھ جائے گی. 14 اگست کو پاکستان کے عوام کو صحیح معنوں میں آزادی ملے گی. جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا علم نہیں ہے، البتہ اب حکمراں جماعت کافی مشکلات سے